بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ARYQ TV پر ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو کا سلسلہ سیرت النبی کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ اور پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتدریج تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی قرآنی مسائل جو ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں، انہیں قرآنی نقطہ نگاہ سے حل کیا کرتے تھے اور سمجھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلم کے لیے جو درس ہے اس میں وہ یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ تھوپی نہیں جاتی، آہستہ آہستہ ذہنی استطاعت کے مطابق بتدریج جو ہے وہ اس میں بات نکلی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ برائیوں کا تذکرہ، یعنی برائی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دماغ میں پکا ہونا ضروری ہے۔ اور اس پر بات نکلتے نکلتے بہت آگے آ گئی تھی۔ یہ بھی یہاں سے بھی بات ہوئی تھی کہ صاحب دیکھیے قرآن نے بھی اللہ نے بھی جب ہمیں کلمہ سکھایا تو پہلے لا کا لفظ استعمال کیا کہ پہلے سب چیزوں کی تردید کرو اور اس کے بعد کسی کا اقرار کرو۔ تو پہلے برائیوں کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری، چونکہ فی زمانہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ صاحب آج کے زمانے میں جو ہے برائی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم برائی سمجھتے نہیں، ہم نے برائی اچھائی کے اپنے پیمانے بنا لیے ہیں اور جو پیمانے ہمیں دیے گئے ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہو رہی تھی وہ شاید یہ ہو رہی تھی کہ مثال کے طور پر کہ ایک خاتون سے کوئی صاحب، آج کل تقریبات میں عموماً ایسا ہے اسٹیج وغیرہ پر ٹرافی دی جا رہی ہے، انعام دیا جا رہا ہے، مصافحے ہو رہے ہیں خواتین و حضرات نامحرم سے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب پہلی مرتبہ جب آدمی اس عمل سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر سے آواز آتی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کون کرہن یعنی مجبوراً اگر وہ اس نے ایسا کر لیا تب بھی اندر سے گلٹی رہتا ہے کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن اگر بار بار اس عمل کو دہراتا رہے تو پھر وہ برائی کا کانسیپٹ کا نہیں، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ تو عام ہو گیا ہے۔ تو برائی کے عام ہو جانے سے برائی اچھائی نہیں بن جاتی، اس پر بات ہو رہی تھی۔ تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ریکیپ کچھ لمبا ہو گیا۔ جی ویسے آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ موسم کے اثرات ہیں، چونکہ وائرل پورے شہر میں پھیلا ہوا تو گلا والا جو ہے وہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام لوگ جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں کئی پہلو ہمارے سامنے آئے جن کی طرف آپ نے بھی انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا۔ ایک تو یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم و تدریس تھا اور طریقہ تربیت تھا، اس میں ایک تدریج کا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہی انداز قرآن حکیم میں بھی احکامات کے حوالے سے ہے۔ شراب کی حرمت کے حوالے سے کلام ہوا کہ تدریجاً اس کی حرمت کا آخری حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ سود کی بھی ممانعت آئی ہے تو تدریجاً اس کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پھر وہ ذکر بھی ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اول ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان چیزوں کی ممانعت کا حکم عطا کیا ہوتا تو بہت سے لوگوں کے لیے عمل درآمد مشکل ہوتا، لیکن اول ایمان کی محنت ہوئی ہے، ایمان کی آبیاری کی گئی، پھر احکامات کا نزول ہوا، یعنی ذہن سازی کا معاملہ۔ اسی طرح تطہیر کا عمل پہلے ضروری ہے، پھر تعمیر کا عمل ہوتا ہے۔ جی، ذہن سازی جو عموماً ہمارے یہاں نہیں ہوتی، جی یہ بچپن سے ہی ذہن سازی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہم میسیج دیں اسے ایکسیپٹ کیا جائے۔ یعنی زمین کو پہلے نرم کیا جاتا ہے نا، بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو پہلے ہل اس میں چلایا جاتا ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ فطرت کا انداز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انداز کو ہمارے سامنے رکھا تربیت کے اسلوب کے اعتبار سے۔ پھر بات یہ بھی چلی کہ ایک بات بڑی تفصیل سے پھر ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ مشرق اور مغرب کے افراد کے درمیان بہت سارے معاملات کے اندر کبھی فکری سطح پر، نظریاتی سطح پر اختلاف نظر آتا ہے، اور کبھی عملی میدان میں بھی، جیسے کہ مصافحہ کرنے والی بات کا ذکر آیا کہ اب بھی مشرقی معاشروں اور ممالک میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے حوالے سے اس طرف نہ جایا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایک دجالی تہذیب پوری دنیا پر حملہ آور ہو چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ایک ہی طرف جا رہا ہے، غلط رخ پر جا رہا ہے، اور اسے کلچرڈ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کلچرڈ ہے۔ جی، ہم گرون اب ہو گئے اور اب ہم کلچرڈ ہو گئے ہیں۔ یہ تو دقیانوسیت کی بات تھی، تم محرم نامحرم کی تمیز کی بات کرتے ہو، عورتوں کے حجاب و پردے کی بات کرتے
کرتے ہو، مرد عورت کے الگ الگ دائرہ کار کی بات کرتے ہو، تم نکاح کے حوالے سے زیادہ پروموشن کی بات کرتے ہو، تم جو ہے وہ تہذیب کے جو نئے تقاضے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، تو تم تقریباً اس قسم کے لوگ، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ نقطہ ہمارا یہ تھا کہ مشرقی معاشرے ممالک میں اگر ایک خاتون کوئی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ملانے کے لیے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، جبکہ مغربی معاشروں کے اندر یہاں تک کہ خاتون ہاتھ آگے بڑھا دے اور کوئی مرد پیچھے کر لے تو اس کو برا سمجھا معیوب جاتا سمجھا جاتا ہے۔ ہے۔ اچھا، اپنی اپنی ثقافت، اپنے کلچر کا فرق ہے نا، مطلب ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ خواتین سے گفتگو کرتے وقت ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ بھی مختلف ہوتا ہے۔ جی، انداز اچھا، بھی۔ انداز بھی مختلف، ہمیشہ نظر جھکا کے خاتون سے بات کی جاتی ہے اگر کرنی پڑ جائے تو۔ مغرب میں مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا۔ جی، اور اگر بولڈ ہو کر بات نہ کرو ہاں تو کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے، اس کو تو بات ہی کرنا نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرق میں رہنے والے بھی انسان، مغرب میں رہنے والے بھی انسان، ادھر اگر ہاتھ ملا لیا جائے تو مایوب سمجھا جاتا ہے، ادھر نہ ملایا جائے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اب کون طے کرے گا؟ اب میں طے کرنے بیٹھوں تو وہ نہیں مانیں گے، وہ طے کرنے بیٹھے تو میں نہ مانوں، تو کون مانے؟ اس کی مانو نا جس سے مغرب والے کو بھی پیدا کیا، مشرق والے کو بھی پیدا کیا، وہ ہے خالق کائنات، اور اس سے جو کچھ عطا کیا وحی کی تعلیم کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اس تعلیم کا آخری ورژن قرآن حکیم و نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہاں سے جب ہم نے معلوم کیا تو یہ ذکر سامنے آیا اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ کوئی تمہارے سر میں حدیث مبارک پیش کی گئی، کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھونک دے تم اس کو گوارا کر لینا، کس قدر جھرجری والا انداز ہے، اور اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ کبھی کوئی برائی ہمیں برائی لگتی نہیں ہے۔ اب معاشرے میں بے شمار برائیاں ایسی ہیں جو ہمیں برائیاں لگتی نہیں، چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ یہ برا ہے، چہرے کے اثرات بھی کچھ ایسے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احادیث مبارکہ میں ایسا طرز عمل اختیار فرماتے ہیں کہ ہمیں جھرجھری آ جائے۔ اب یہی والی حدیث اور بھی مثال ہے، یہ تو خیر ریکیپ کی بات کریں تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اگر تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو برداشت کر لینا، آدمی ہل جاتا ہے، لیکن تم کسی نامحرم کو چھوؤ اور وہ تمہیں چھوئے، اس کو برداشت نہ کرنا۔ اس پر ہم نے پھر کلام کیا، پھر اس کے نتیجے میں شریعت تعلیم عطا کرتی ہے، مرد اور عورت کی آزاد اختلاط کی نفی کی گئی ہے، مرد اور عورت کے علیحدہ دائرہ کار کا ذکر کیا گیا ہے، عورت کو تکریم دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے، اس کو شمع محفل نہیں بنایا گیا، اس کو لوگوں کی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑا نہیں گیا ہے۔ پھر ہم نے وہ واقعہ نقل کیا تھا کہ کچھ دینی حضرات بیرون ملک تشریف لے گئے تھے، وہاں کسی پارک میں رکے ہوں گے تو وہاں نماز انہوں نے ادا کی، کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں یا بلکہ اینشیس ہوتے ہیں، رادر بڑا توجہ سے کر کیا رہے، پوچھا بھئی تمہارا کیا یہ طرز عمل ہے؟ بتایا گیا ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے نماز کا یہ طریقہ ہے، ہماری ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر باقاعدہ عبادت گاہ مسجد نہ بھی ہو ہم تو ہائی وے پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کسی خاتون نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ ہاتھ ملایا جائے، تو اس اللہ کے بندے نے کہا نہیں جی، یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ میری زوجہ محترمہ کی امانت ہے، میں آپ سے نہیں ملا سکتا۔ پھر بتایا گیا کہ ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں، تو خاتون عش کر اٹھی اور چلا اٹھی اس چیز کے اوپر۔ تو بہرحال ہمارا دین ایک عورت کو عزت اور تکریم عطا فرماتا ہے، اور اس پر ہم نے تفصیلی پچھلی مرتبہ بھی کلام کیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ میں نے ایک شعر بھی شاید پڑھا تھا کہ پہلے ماحول ہم آواز کیا جاتا ہے، تب کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اگر ماحول سازگار ہو، جیسے کہ شجاع صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ زمین کی پہلے گدائی کی جاتی ہے، پھر نلائی کی جاتی ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، جب وہ نرم ہوتی ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر توکل کیا جاتا ہے اللہ پر کہ اب نکالے گا وہ اسے، چونکہ یہ سب کام اختیار انسان اپنی اسی کوشش پوری کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کہ منتخب افراد کو جمع کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ یعنی یہ کام اکیلے تو نہیں ہو سکتا، ایک اجتماعی طور پر سوسائٹی میں یہ کام، تو جو لوگ جمع کیے گئے یہ وہ لوگ ٹرینڈ لوگ تھے، پہلے یہ ٹرینی تھے، ان کو ٹرینڈ کیا گیا اور پھر ان کو سوسائٹی میں بھیجا گیا کام کرنے کے۔ یعنی ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مستقل وہ طرز عمل، اس پر بھی پچھلے پروگرامز میں کلام ہوا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے پیغمبر کا بنیادی طرز عمل کیا تھا، بنیادی کام کیا تھا؟ اس قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت، اس کے ذریعے لوگوں کے تزکیے کا معاملہ، حضور تزکیہ فرماتے، اس کے احکام کی تعلیم اور اس کی حکمت اور دانائی کی باتوں کو سکھانا۔ اول ایمان لانے والوں کو حضور جمع فرماتے اور دار ارقم میں ان کا اہتمام ہوتا۔ جی پہلی درس گاہ جو یا درس کی جو جگہ تھی وہ دار ارقم، حضرت ارقم کا مکان ہے جہاں یہ سارا انتظامات ہوتے جی، اور وہاں پہ صحابہ کرام جمع ہوتے، اور ہر صحابی رضی اللہ عنہ، ہر صحابی جو ایمان لا رہا ہے وہ پہلے دن سے سنت دعوت دین کے عمل میں شریک ہے۔
آپ نے فرمایا یہ ٹرینیز تو تھے مگر ان کو میدان میں اتارا جاتا تھا، دعوت دین کے کام کے لیے اتارا جاتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ بڑی قیمتی بات ہے، شریعت کے بہت سارے احکامات تو مدنی دور میں آئے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، شراب کی ممانعت ہے، سود کی ممانعت ہے، پردے کے احکامات ہیں۔ یہ شریعت کے تفصیلی احکامات تو مدنی دور میں آئے۔ مکی دور میں تو ایمانیات کا بیان، وہ دلوں کو ذہنوں کو ہموار کرنا، نرم کرنا، اس کی محنت ہے۔ اور نفی ہے، لا والی بات جو آپ نے آج بھی انٹرو میں بیان فرمائی کہ لا الہ، اللہ کوئی الہ نہیں ہے، نگیشن ہے غلط تصورات کی، افکار کی، الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی وحدہ لا شریک اور وہی معبود حقیقی ہے۔ تو یہ ساری محنت مکی دور میں ہوئی، نماز کا حکم مکی دور میں آیا، صدقات کا حکم مکی دور میں آیا، کچھ معاشرتی ہدایات مکی دور میں عطا کی گئی ہیں۔ البتہ ایک سنت جو حضور کی 23 برس کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لاتا ہے وہ پہلے دن سے وہ کام شروع کر دیتا ہے یا اس سے کرایا جاتا ہے، وہ دعوت دین کی سنت ہے۔ جو ایمان لا رہا ہے اب وہ دوسروں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین کی محنت کے نتیجے میں کئی غلام اور کنیز بھی ایمان لائے، اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، ان میں سے 6 صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے میں حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ جو ہے دعوت کی، اور جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ پہلا مرکز جو تھا وہ دار ارقم تھا۔ ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لاتے تھے، سما صحابہ کرام جمع دار ارقم ہی میں حضرت عمر آئے تھے غالباً۔ جی وہ جب آئے تھے دعوت میں دیکھتا ہوں جا کے، اور پہنچے تھے اور وہاں جا کے ایمان لائے تھے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، چیزیں سمجھاتے تھے، قرآن کی تشریح فرماتے تھے، اور کچھ الجھنیں اگر پیدا ہو جاتی تھیں تو انہیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے۔ کئی واقعات ایسے، مطلب وہ روزوں کا معاملہ ہے کہ صاحب جب سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق آنے لگے، اب ظاہر ایک الجھن کنفیوژن تو ہے نا، تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ پوچھا کہ بھئی تم نے روزہ کب رکھا، تو کیسے رکھا، اور پھر وہ آپ نے مسکرا کے نہیں ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ الجھنیں ہیں نا۔ جی، یہ تو تھا مدنی دور کا واقعہ، کیونکہ روزے کی فرضیت بھی مدنی دور میں آئی ہے، لیکن بڑا قیمتی معاملہ ہے، اور اس سے ایک اور بلکہ 2-3 نقطے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور کے درمیان موجود ہیں نا، جی، بلکہ حضور ان کے درمیان میں ان موجود کے درمیان موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، ڈائریکٹ نازل ہو رہا ہے اور تشریح بھی ڈائریکٹ ہو رہی ہے، اور عربی بھی صحابہ کرام کو آتی ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو گیا کہ بس ترجمے کے کچھ الفاظ پڑھ لو، ہم سے بڑا عالم کو فاضل کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کی زبان عربی اور عربی مبین جن کو آتی، جن کے درمیان میں حضور خود موجود علیہ السلام، جن کے درمیان میں، اور یوں کہیں جن کے دور میں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، ان کو بھی کبھی کبھی الجھن پیش آ جاتی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی بات۔ اب یہی بات لیجئے کہ اس رات کی تاریک دھاری جو ہے وہ صبح کی سفید دھاری سے نمایاں ہو جائے، یعنی صبح کی سفید دھاری جو شہر کا سپیدہ ہے وہ نمودار ہو جائے، تو وہ نمودار ہو جائے گا تو رات کی کالی دھاری بالکل الگ ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے محسوس کیا کہ یہ 2 دھاریوں کی بات ہو رہی، اس کا 2 دھاگے ہوں گے، ایک کالا رکھو ایک سفید رکھو، جب سفید کالے سے الگ ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بعد میں حضور کو انہوں نے ذکر کیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے۔ اب اس پر بھی یعنی ہمارے بعض اہل علم نے کتابیں مرتب فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اللہ کے پیغمبر کب کب مسکرائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسکراہٹ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جو آج ہمارے بہت عام سی بات ہے قہقہ مار کر ہنسنا اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنسنا، رسول اللہ کی پوری حیثیت ہے وہ قہقہا نہیں ہے جی۔ حضور کی مسکراہٹ کیا ہے؟ آپ کے سامنے کے دندان مبارک نظر آتے، زیادہ ہے تو 4-5 نظر آتے ہوں گے بس، ورنہ 2 دندان مبارک نظر آتے۔ حضور کی مسکراہٹ کا معاملہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کی کہ میں نے تو وہ 2 دھاگے رکھے یا رسول اللہ اور ایسا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واہ بھائی واہ، تمہارا تقیہ تو بہت ہی بڑا ہو گیا کہ رات بھی اس کے اندر آ گئی اور دن بھی اس کے اندر آ گیا۔ مراد کیا تھی کہ رات کا جانا دن کا آنا، یہ مراد تھی، نہ کہ 2 دھاگے سفید اور کالے تم لے لیتے۔ میں دوبارہ عرض کروں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ کے درمیان ہے، رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں، قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، عربی خوب ان کو آتی ہوگی، تب بھی وہ محتاج تھے کہ تشریح کی ضرورت پیش آئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ جو ہے وہ 12 سال 12 سال میں سیکھی ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اور آج کوئی کھڑا ہو اور کہے بس یہ قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھا اور عالم فاضل بن گئے اور جو چاہا منہ میں بیان کر دیا اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اور ایسے ذہن کے خناس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی اجازت ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی، ایک دور ہے ہمارا اور ماضی قریب میں بھی فتنہ انکار سنت کا معاملہ، ہم نے کئی مرتبہ کلام بھی کیا اور علماء بھی کلام فرمائے، منکرین سنت جو سرے سے حدیث رسول علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، سرے سے سنت رسول کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ہے علماء کے درمیان ایک بحث کا معاملہ کہ حدیث کس درجے کی ہے، اس سے کوئی حکم لیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ علمی مباحث پہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ جی اسماء و رجال ہے، علوم حدیث ہے، اصول حدیث، سب اپنی جگہ پر، لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے یہ تو اہل علم کے درمیان علمی ایک بحث ہے نا، ایک شخص کھڑا ہو، کچھ لوگ کھڑے ہوں اور کہے قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں کسی اور شے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، صحابہ کو ضرورت پیش آ رہی ہے اور تم اور ہم اپنے آپ کو پھنے خواہ ترم خواہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہ ہو۔ ایک صاحب نے بڑا عجیب قسم کا، ٹچی قسم کا سوال کیا، بڑا عجیب قسم کا، کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی کوشش کی جائے یا ضرورت ہو؟ کیا قرآن واضح نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت ہو؟ تو ہمارے ایک استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے صاحبزادے محترم حافظ عاقل سعید صاحب نے بڑا پیارا ایک جواب ان کو دیا۔ ہمارے ایک ساتھی کو ان کے پاس سوال آیا تھا، کہا بیٹا ہم محتاج ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح ہو، قرآن محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ قرآن پاک کی تشریح ہو، اور اس کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں تشریح لینا ہوگی۔ کتاب جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جمع ہوں تو دین کا تصور ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ دیکھیے کسی چیز کی اطلاع دینا کافی نہیں ہے، اس کی تشریح کرنا، توضیح کرنا، وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ٹو انفارم کا وظیفہ تو پورا ہو گیا، ٹو انٹرپریٹیٹ کا وظیفہ کون پورا کرے گا؟ میں ایک اطلاع دے دیتا ہوں، اب جو سوالات ابھرتے ہیں کیسے، کیوں، کب، کہاں، کون، اس کے جواب کون دے گا؟ تو قرآن نے تو کہا ہے یتلو علیہم آیاتِ کا، کہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم حکمت کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہی تو تشریح ہے، یہی تو وضاحت ہے، حکمت کے ساتھ تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں بھی فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی الذکر، یہ قرآن حکیم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، واضح کریں کہ لوگوں کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہم سب کے گھروں میں 1 یا 10 کاپیز قرآن کی آ جاتی، اللہ علی کل شیء اور دل قدیر میں ہے، ڈال دیتا، وضاحتیں ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں، آپ پر نازل کیا، آپ واضح فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا ہے۔ اسی طرح جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا تھا شروع میں، وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ بات 4 مرتبہ پہلے بھی ذکر ہوا، حضور علیہ السلام کے 4 فرائض ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کے ذریعے تزکیہ، احکام قرآن کریم کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ 4 باتیں 4 ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہیں۔ اچھا الفاظ پہ غور کریں، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، تو تلاوت تو کرنا ہو گیا، تلاوت ٹیکسٹ پڑھ دیا، انفارم کر دیا کہ یہ اللہ فرما رہا ہے، یزکیم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہی تو تشریح ہے، تعلیم ہی تو تشریح ہے، تعلیم ہی تو تشریح ہے، یہی تو توضیح ہے، یہی تو وضاحت ہے، یہی تو انٹرپریٹیشن ہے۔ اب جو کہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ سوچیے۔ جی تو خود یہ آیت بتا رہی، ایک ہی آیت میں تلاوت کا ذکر الگ ہے اور تعلیم کتاب کا ذکر الگ ہے، تو تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے؟ پڑھ کر تو سنا دیا تلاوت میں نہیں، فقط سنا دینا، پہنچا دینا، بتا دینا آپ کا فرض نہیں تھا، بلکہ اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو ایلیبریٹ کرنا، اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی عملی شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کریں؟ حضور فرماتے بخاری شریف کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قرآن الفاظ میں ہے ہمارے پاس، اور صاحب قرآن وہ مجسم قرآن ہیں۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق تو قرآن ہے۔ قرآن تم پڑھتے ہو، چلتا پھرتا جیتا جاگتا عملی نمونہ قرآن کا دیکھنا چاہو تو وہ صاحب قرآن کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب اس بات کی تو کوئی مطلب یہ دلیل تو کوئی بنتی نہیں ہے نا کہ ہمیں قرآن کے بعد رسول اللہ کی سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کی مقدار کون بتائے گا؟ طریقہ کون بتائے گا؟ حج کے مناسک کون سکھائے گا ہمیں؟ طہارت، اللہ مطہرین کو پسند، طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو طہارت کرنا کون سکھائے؟ یہ کہاں سے سیکھیں گے ہم اگر رسول اللہ وضاحت نہ کریں؟ ہاں، قرآن کہتا ہے گنتی کے چند دنوں میں اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کرو۔ وہ گنتی کے چند دن کون سے قرآن حکیم تو نہیں نہیں بتاتا، بتاتا کہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کا حکم قرآن دیتا ہے، رکوع کا لفظ بھی قرآن میں ہے، سجدے کا لفظ بھی قرآن میں ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ قیام کا لفظ بھی قرآن میں ہے، لیکن کتنے قیام، کتنے رکوع، کتنے سجدے، کیسے قیام، کیسے رکوع، کیسے سجدے، پہلے کیا بعد میں کیا، قرآن حکیم خاموش ہے، زکوٰۃ کی مقدار قرآن میں کہیں نہیں۔ تفصیل نہیں ہے، قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ اچھا، حج کے مناسک، ڈیٹیل مناسک جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں۔ کچھ اعمال حج کا ذکر ہے، کچھ مناسک حج کا ذکر ہے، مگر کب، کون سا عمل، کس جگہ، کس ترتیب کے ساتھ، کس وقت کرنا ہے، قرآن حکیم نہیں بتاتا۔ یعنی یہ اگر ہم عقل سے اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ بالکل، اور قرآن حکیم دونوں باتیں بیان فرما، اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام کو عطا فرما رہا ہے، کچھ کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دے گا وہ، کیونکہ جو خود گمراہ ہونا چاہیے، ہاں، اور بقیہ کو ہدایت دے گا جو خود ہدایت سوالات کی طرف پیدا کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا اصول اور اپنا قانون بار بار مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ طلب تڑپ لے کر آؤ گے تو سلمان فارس سے چلیں گے رضی اللہ عنہ، ایمان مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جو خود طے کر بیٹھا کہ میں نے ماننا نہیں ہے تو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی، اب اس کے لیے اس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب کا واقعہ ہمارے سامنے، عربی خوب آتی، حضور کا چچا ہے، پڑوسی ہے، حضور پر سنار قرآن حکیم مگر اڑ گیا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ابو لہب، تو قرآن حکیم میں تبت یدا ابی لہب وتب کے الفاظ مسلح نبی کر دی گئی۔ اور جو اس طرح کی ضد پر اڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سیاہ کر کے پھر ان پہ مہرے بھی لگا دیتا، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر بھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو واپس لے لیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم سب کو کچھ تو بنیادی صلاحیتیں سب کو دی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے کی ہے، بولنے کی ہے، سو آن، لیکن بعض لوگ کو زیادہ دیکھ پاتے ہیں، بعض لوگ کو زیادہ بول پاتے ہیں، بعض لوگ کو زیادہ سوچ پاتے ہیں، بعض لوگ کو زیادہ جسمانی مشقت جھیل پاتے ہیں، آپ اور میں نہیں کر پاتے۔ ہم اکیڈیمکس کے لوگ ہیں، ہم ٹھنڈے روم کے اندر ٹیبل کرسی کتاب پڑھنا پڑھانا لکھنا 10 گھنٹے کام کروا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 20 منٹ کے لیے ہمیں کودال چلانے کو دے دے تو ہم جھانپ جائیں گے، اور ایک جو 15 گھنٹے کودال چلا رہا ہے اس کو 10 گھنٹے، اس کو 2 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بٹھا دے اس کے سر میں درد ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم جس صلاحیت کو استعمال کرتے جاتے ہیں بڑھتی، اور جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بندے کو دی ہے، استعمال کرے گا ہدایت پائے گا، مزید ہدایت پائے گا، استعمال نہیں کرے گا، جانتے بوجھتے رد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے۔ تو پہلے جو ہے دار ارقم جو ہے وہ مرکز تھا تعلیم کا، سکھانے، یعنی پہلی کلاس جو ہے صحابہ اکرام کی قرآن کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے دار ارقم میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام جو کچھ وہاں سیکھ کے آتے تھے اپنے گھروں پر اچھی طرح یاد کرتے تھے، اسے دہراتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جا کے مسجد جو ہے وہ درس و تدریس کا مرکز بنی، جو مقام آج بھی مسجد کو حاصل ہے۔ جی، ایک بریک لے لیتے ہیں، وقفہ لے کے پھر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جو ہے مسجد مرکز بنی، اور مسجد کو یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حاصل ہے کہ یہ درس و تدریس کا ذریعہ ہے، اور سب سے پہلا مرکز جو ہے تعلیم کا، درس کا، تدریس کا، وہ خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، آپ نے بڑی اچھی بات جو ایک درمیان میں بیان فرمائی۔ اب اس کو ہم مکی مدنی دور کا فرق نہیں کرتے، عموم کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام سے جو کچھ سیکھتے وہ اپنے گھر میں جا کے دہراتے، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے
اپنے شاگردوں کو بعد میں پھر سکھاتے. اس پورے ایک عمل کو صحابہ کرام کا جو عمل تھا اس کو محدثین نے مذاکرہ کہا ہے. اچھا ایک مذاکرہ تو ہم ڈائلاگ کو کہتے ہیں, یہ ذرا ڈیفرنٹ تھا. یہ کیا تھا, حضور سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو دہراتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خاص اپنا اکیلے انڈیویجول معاملہ تھا. وہ رات کے 3 حصے انہوں نے کر رکھے تھے, ایک حصہ آرام کے لیے, ایک حصہ قیام کے لیے تہجد, اور ایک حصہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو دہرانے کے لیے. یہ وجہ ہے کہ بہت دیر سے ایمان لائیں, یعنی 7 ہجری کے کم و بیش قریب ایمان لائیں, مگر احادیث سب سے زیادہ ان کو یاد ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث کیوں؟ کبھی میرا کوئی کام ہی نہیں, میں تو جو حضور سے سیکھتا ہوں دہراتا ہوں, حضور سے سیکھتا ہوں دہراتا ہوں, حضور سے سیکھتا ہوں اور دہراتا ہوں. ایک بات, اس اصطلاح کو محدثین نے اختیار کیا مذاکرے کے طور پر کہ صحابہ حضور سے سیکھتے اور آپس میں دہراتے, گھر والوں کو سکھاتے, اپنے بچوں کو سکھاتے, اپنے شاگردوں کو. ایک نقطہ تو ہر ٹیچر کو سمجھ لینا چاہیے, جتنا میں دوسروں کو پڑھاؤں گا جی ڈاکٹر صاحب اتنا مجھے کلیئر ہوگا اور فلو آئے گا, فلو آئے گا بیان کرنے میں, جی ایگزیکٹلی, چیزوں کو سمجھنے میں ذہن کھلے گا. بالکل, چاہے وہ بیان کی شکل ہو, وہ لیکچر کی شکل ہو, وہ کلاس روم ٹیچنگ کی شکل ہو, جتنا میں آگے کنوے کرنا شروع کرتا ہوں اتنا مجھے بھی کلیئرٹی آتی, کنوکشن بھی میرا مضبوط ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پہلو اس میں میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے آ جائے. دوسرا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر ہی صحابہ حافظ تھے, لیکن بہت سے وہ تھے جو حافظ حدیث بھی ہوئے, اور وہ اسی مذاکرے کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کو دہرایا کرتے تھے. سوچنا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کچھ دور ہو گیا, تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے طے کیا ایک دن تم اللہ کے رسول کی مجلس میں جاؤ گے, جو سیکھو گے مجھے سکھاؤ گے, ایک دن میں جاؤں گا جو سیکھوں گا میں تمہیں سکھاؤں گا. تو اس طرح ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ حضور کی ہر بات کو یاد کریں, سیکھیں اور اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو بھی سکھائیں. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین میں ہم ذرا بہتر ہوں, دین میں ہم آگے بڑھیں, تو سیکھ کر گھر والوں کو سکھائیں. آج آپ دیکھیے چینلز وغیرہ اویلیبل ہیں, آج میڈیا اویلیبل ہے, ہر ایک کے ایکسیس میں بھی ہے, لیکن عام اعتبارات سے دیکھیے مردوں کو آپشنز بہت ہیں ہمارے معاشرے میں اویلیبل. مسجد ہیں ہمارے, عام طور پر خواتین کے لیے انتظام کچھ نہیں ہوا کرتا, تو ایک طرف تو یہ بھی نہیں خواتین کے لیے وہ مشکل ہوگی, یہ ہوگی, تو بھائی تم مرد بنو نا, پہ جا کے سکھاؤ خواتین کو. ہمارے عام طور پر انڈو پاک میں مساجد میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, ہم بحث نہیں کرتے, حالانکہ بعض بڑے اہل علم اور ہمارے اس دور کے بڑے جید علماء مفتیان کرام بھی کہتے ہیں بھائی عورتوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے, اور ہم ان کی دین کی بنیادی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مرد کہتے نہیں جی وہ مسجد میں یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں, ہوں گے جو بھی ہوں گے. تو بھائی میں نے اس لیے کہا نا, اب آپ مرد بنے, کیا مطلب ہے, آپ کو اللہ نے حاکم بنایا نا, آپ کو اللہ نے قوام بنایا, مرد کو عورت کی کفالت کی ذمہ داری دی ہے, تو کفالت صرف روٹی کپڑے مکان میں, خالی کھانے پینے میں اور دوا وغیرہ کے اندر ہے؟ کفالت اس کی جسمانی اعتبار سے بھی, کفالت اس کی روحانی اعتبار سے بھی. تو اب اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو دین سکھانا یہ مرد اور باپ, مرد ہونے کے ناطے مرد جو ہے شوہر ہے, باپ ہے, اس کی ذمہ داری بنتی. تو صحابہ کرام کا معمول کیا چل رہا ہے, حضور سکھا رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں, گھر والوں کو سکھا رہے ہیں. یہی چین ہمارے چلنی چاہیے, ہم سیکھیں, سکھانے والے بنے, گھر والوں کو سکھانے والے بنے, تب یہ دین کی تعلیم عام ہو کر آگے بڑھے گی اور عمل میں بھی چیزیں آنا شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز سن کے آتے ہیں, کوئی بہت اچھی بات بھی سن کے آتے ہیں, دیکھ کے آتے ہیں, اور ہم اس کی تصدیق بھی کر لیتے ہیں, بات بالکل درست ہے تو اسے اپنے تک ہی رکھتے ہیں, اسے آگے نہیں بڑھاتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آ کے اپنے گھر والوں کو وہ بات بتائی جائے کہ بھئی آج یہ بات سنی ہے اور ایسا, اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو کہنا چاہیے کہ بھئی میں بھی اس پہ کل سے عمل کروں گا اور تم لوگ بھی اس پہ کل سے عمل کرنے کی کوشش, اور وقتاً فوقتاً اسے پوچھتے بھی رہنا چاہیے. پھر دوست احباب سے بھی شیئر کرنا چاہیے. ہم باقی چیزیں بھی تو شیئر کرتے ہیں, یار فلاں ایک ویڈیو آئی وہ دیکھی تم نے, اس میں کیا ہوا, فلاں چیز آئی وہ دیکھی اس میں کیا ہوا. تو یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ مستحکم رہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مسجد جو ہے, مسجد نبوی جو ہے وہ تعلیم کا مرکز بنی, اور اس کے بعد مسجد میں باقاعدہ حلقے لگنے. حلقے جو ہیں وہ کلاس رومس ہیں, مطلب مختلف. آج بھی بڑی مساجد دیکھا چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں حدیث پڑھی جا رہی ہے, کہیں تفسیر ہو رہی ہے, کہیں تشریح ہو رہی ہے, کہیں مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے, یہ کلاسیں لگی ہوئی ہیں. تو مسجد جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں عموماً. آپ نے لفظ حلقہ استعمال کیا, یہ بڑا زبردست انٹرسٹنگ ہے. حلقے کی شکل ہوتی ہے دائرے کی شکل, دائرے کی شکل. ٹھیک ہے,
اچھا، اب کیونکہ وہ ماشاءاللہ آپ کو تو یونیورسٹی میں تجربہ زیادہ رہا، ہمیں کبھی کبھی اسکولوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو کچھ جگہ پر ہم نے دیکھا کہ آج کل ایک نئی ٹیکنیک آ رہی ہے۔ عام ہمارے کلاس روم تو آپ کو پتہ ہی ہے، کرسی اس کے پیچھے کرسی، اس کے پیچھے کرسی، یا بینچ اس کے پیچھے بینچ، اس کے پیچھے بینچ، نہیں، اب کہتے ہیں کہ آپ یو شیپ میں رکھیں۔ جی جی جی، میں بھی کلاس میں کبھی کبھی کرتا تھا، کہتے ہیں بھائی اس طرح یو شیپ بنا لو۔ ہاں اور ہمارے ہاں تو چونکہ میں تو ماس کمیونیکیشن کا آدمی، تو سب ایڈیٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے، تو یو ٹیبل بنتی ہے، جی ایگزیکٹلی، مطلب یو کی طرح کی ٹیبل ہوتی ہے، اس میں طالب علم اس طرح جو ہے وہ یو کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اور ٹیچر سامنے، تو ایک حلقہ سا ہوتا ہے وہ۔ جی اسی طرح جو کانفرنسز کے اندر کانفرنس تو خیر بڑا ہو جائے گا، جو میٹنگز کا انداز ہاں ہوتا وہ ہے، بھی یو ٹیبل۔ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ لیول کی آپ میٹنگز کو دیکھتے ہیں کہ وہ یو شیپ میں، کیا وہ پورا وہ اسکوائر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے حلقے میں مقصد کیا، حلقے میں کیا کیفیت تھی، یہ حلقہ دائرے کی شکل میں ہوتا، ہر بندہ دوسرے بندے کے سامنے ہوتا، اور اگر درمیان میں استاد بھی ہے تو ہر شاگرد استاد کے سامنے فیس ٹو ہوگا، فیس ہے۔ فیس ٹو فیس ہوگا، آئی کانٹیکٹ رکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو حلقے کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یہ اب بھی ہمارے ہاں مساجد میں، مدارس میں سلسلہ چلتا ہے، آج ہم اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات، یہ بات پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے جب ہم نے کلام کیا تو، اور ابھی کلام چل بھی رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریس کے کیا کیا طریقے اختیار فرمائے، ان پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے ہم جو کہتے ہیں لفظ سیکولر ہمارے ہاں عام طور پر عام انسانی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لفظ پر بحث میں نہیں کر رہا، کہتے ہیں یہ سیکولر ٹیکنیکس ہیں، یعنی جدید ٹیکنیکس ہیں، جناب یہ جناب فن لینڈ میں یہ چلتا ہے، فلاں جگہ یہ چلتا ہے، اچھی بات، انہوں نے محنت کی اور انہوں نے تلاش کر لی ان چیزوں کو، لیکن جب ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں جا کر دیکھتے تو افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر بھی کہ ہم اتنے لا علم ٹھہرے، اتنے کم قدر ٹھہرے، کم عقل ٹھہرے، لاپرواہ ٹھہرے، کہ جس کو دنیا سیکولر ٹیکنیکس کہتی ہے، جدید ٹیکنیکس کہتی ہے، اور ان کو سکھانے والے ایک ایک پارٹیسپینٹ سے لاکھ روپیہ چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سیرت کی کتابیں اگر کھول کر دیکھیں تو وہ سارا اس سے زیادہ مٹیریل، اور وہ مٹیریل ایمان کی بنیاد پر ہوگا نا، حضور پر ہمارا ایمان ہے، اس ایک ادب کے ساتھ ہوگا، احترام کے ساتھ ہوگا، عقیدت کے ساتھ ہوگا، نسبت کے ساتھ ہوگا، وہ ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، مفت میں بھی ہوگا، اور مفت میں بھی ہوگا۔ کیونکہ یہ جو حضرات آتے ہیں سکھانے کے لیے، ٹیچنگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈولوجی کھلاتے ہیں، کلاس روم میتھڈولوجی سکھاتے ہیں، ایک ایک سیشن کرنے کے 50,000 روپے سے 1,00,000 روپے لیتا ہے وہ آدمی جو بھی آتا ہے۔ آپ کی اجازت سے میں نے عرض کیا، ایک پارٹیسپینٹ سے 50,000 روپے سے 1,00,000 روپے چارج ہوتا ہے، تو جو مینجمنٹ اس کو کنڈکٹ کر رہی ہوگی، لاکھوں ان کے پاس بھی جاتے ہوں گے، اور اس آنے والے کو بھی لاکھوں ملتے ہوں گے۔ میں تو پرسنلی جانتا ہوں پیمنٹ آتے ہیں، ایک بندہ 50,000 روپے اس کو چارج کیا جاتا ہے، ایک پارٹ، یعنی اگر 100 بندے آ جائیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کتنے لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ اور پھر مسئلہ یہ کہ یہ پیسے دے کے سارا کام ہوتا ہے۔ یہی چیزیں اگر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیکس ہیں، ہم پڑھ لیں ساری، ان لوگوں نے بھی وہیں سے اخذ کیا ہے، بس یہ کہ اس کو ذرا سا جدید رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم وہاں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اخذ کر لیں اور اخذ کر کے گفتگو کریں تو ایک تو یہ مفت کی ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارا ایمان انوالو ہوگا کہ یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں اور ہم دوسروں تک پہنچا کر اس کا اجر حاصل کر رہے ہیں، تو مفت میں بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ اس نیت کی برکت بھی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے نا، اب آئیے برکت، ہم نے بہت شروع میں جب اس سیرت النبی علیہ السلام کا پروگرام شروع کیا تھا تو بی بی حلیمہ کا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا، ان کے گھر میں برکت آ گئی تھی، کیسے بھلا؟ وہ ایک گدھی پر آئی تھی نا، جو وہ بھی کمزور لاغر سب سے پیچھے رہ گئی، سارے بچے لے لیے کہ محمد مصطفیٰ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ دل چھوٹا نہ کرو، تمہیں بھی اچھی اجرت ملے گی، سب کچھ ہوگا۔ واپسی لے کے جا رہی نبی علیہ السلام کو تو گدھی نے دوڑنا شروع کر دیا، ساتھ کی عورتیں کہہ رہی کہ تیری گدھی کو ہوا کیا، کو پر لگ گئے کہ اسے دوڑنا شروع کر دیا۔ گھر پہنچی ہیں تو ان کے ساتھ اپنا ایک اور بیٹا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں سینے جو ہے وہ دودھ کی نہریں گویا کہ جاری کر دی، اپنے بیٹے کو بھی پلاتی ہیں اور حضور کو بھی پلاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ان کی بکریاں چرنے جاتی وہاں تو قحط کا دور تھا، وہاں سے ان کی بکریاں چر کر آتی تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، محلے والے بھی کہتے ہیں بھائی تم اپنی بکریوں کو وہاں پر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو اب ان کے شوہر حارث نے کہا حلیمہ یہ ہوا کیا ہے، تیرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری کر دیا، تیری گدھی کو اللہ تعالیٰ نے دوڑانا شروع کر دیا، اور تیری ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، ہوا کیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی برکت سے ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نسبت رکھتے ہیں، جب ہم ان امور میں حضور سے رہنمائی لیں گے تو ہمارے ان امور میں بھی میتھڈالوجیز کی بات کریں، ٹریننگ کی بات کریں، ٹیچنگ کی بات کریں، اس میں بھی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ برکت آئے گی اللہ کے حکم سے اور حضور علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ۔
یہ بڑا اچھا مطلب موضوع ہے جو اساتذہ کرام سن رہے ہیں. ہم تو اس پر بہت سا اپنی اوقات کے مطابق تھوڑا سا کام کر بھی چکے. بہت اچھا موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، ورک شاپ کیے جا سکتے ہیں تعلیمی اداروں میں جمع ہو کر کہ ٹیچنگ میتھڈولوجی سیرت طیبہ کی روشنی میں، یا طریقہ تدریس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیات طیبہ کی روشنی میں. اس پر بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور اساتذہ کو موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک فائدہ یہ کم از کم ہوگا کہ جب یہ ساری ٹیکنیکس اور یہ سب آئیں گی تو ایک روحانی جو ہے وہ تاثر ملتا چلا جائے گا، ایک روحانیت بھی آئے گی. اور وہ جو ہماری تدریس میں ڈنڈی مارنے کے، مجھے معاف کیجیے گا، ڈنڈی مارنے کے بہت سے کانسیپٹ ہیں نا، کلاس کم وقت میں لینا، پڑھاتے پڑھاتے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، آنا نہ پڑھانا، ادھر ادھر موسم کی باتیں کر کے چلانا، تو پھر آدمی کو ذرا سی حیا بھی آئے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں کسی بڑے کام کے لیے آیا ہوں اور اس کام کی مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے. الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا ذکر خیر بھی ہوگا اور ان کی نسبت سے کام ہوگا اور ان کے اسوہ سے لے کر کام ہوگا تو پھر جھوٹ تھوڑی آئے گا، پھر ڈنڈی تھوڑی آئے گی، پھر خیانت تھوڑی آئے گی، پھر جو ہے وہ وعدہ خلافی تھوڑی آئے گی. ان دونوں کا میچ ہی نہیں بنتا. ناظرین، آج ہماری گفتگو جاری ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے اللہ نے زندگی دی تو شروع کریں گے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری موجود نہ ہو. اور ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.